سے پہلے لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ ہی قبر میں دفن کر دیا کرتے تھے. ایسی تاریخی شاعری ہوئی تھی. لوگوں کے عقل مار گئے تھے. لوگوں کے عقل پر پردہ نہیں بلکہ پوری عقل ہی کالی ہو چکی تھی. کہ آپ کو سوچو کہ جس کا بچہ ہو چاہے بچی ہو, پیدا ہو جانے کے بعد محبت پیدا ہو جاتی ہے. ماں باپ کو انس و مروت پیدا ہوتی ہے بچے سے, اور اس بچی کو بجائے محبت سے پالنے کے اتنے بڑے درندے تھے کہ اپنے ہی ہاتھوں سے گڈھا کھودتے اور بچی زندہ ہوتی, اسی زندہ بچی کو اسی گڈھے میں رکھ کر مٹی ڈالتے رہتے. وہ بچی واویلا مچاتی, شور مچاتی, روتی ہوئی اپنے دونوں باہوں کو پھیلاتی تھی. اے ابو جان کیا کر رہے ہو, اے میرے ابا کیا کر رہے ہو, میرے بابا جان مجھے کیوں زندہ مار رہے ہو, میرے بابا جان مجھے کیوں گڈھے میں دبا رہے ہو. لیکن وہ چیختی چلاتی رہتی تھی. بے رحم باپ کے دل پر ذرہ برابر بھی فرق نہ پڑتا تھا. وہ اپنی ہی بیٹی کو اپنے ہی ہاتھوں زندہ درگور کر دیتے, زندہ قبر میں دفن کر دیتے, زندہ زمین میں گاڑ دیا کرتے تھے. ایسی تاریخی شاعری تھی. لیکن میرے نبی کے آتے ہی الحمدللہ ایسا اجالا پھیلا کہ لوگوں کے ذہن بھی منور ہو گئے, لوگوں کے دل منور ہو گئے. لوگوں کی آنکھوں سے جس کے پیدا کیے ہوئے تھے وہی رب نظر نہیں آتا تھا. اس رب کو وہ دیکھ نہیں پاتے تھے, اس رب کو وہ بھولے بیٹھے تھے. اور ایسے بھولے بیٹھے تھے جبکہ جانتے تھے کہ عبادت کی ضرورت ہے, پوجا کی ضرورت ہے, شردھا کی ضرورت ہے. اور اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے وہ اپنے ہی ہاتھوں سے بناتے اور پھر اسے استھاپت کرنے کے بعد اس کی پوجا کرتے تھے. یعنی جس کے وہ پیدا کیے ہوئے کی پوجا نہ کر کے جس کو وہ خود پیدا کرتے تھے اس کی پوجا کرتے تھے, اس کی پرستش کرتے تھے, اس کی عبادت کرتے تھے. اے میرے بھائیوں, یہ تاریکی نہیں تو اور کیا ہے, یہ گمراہی نہیں تو اور کیا ہے, یہ اندھیرا نہیں تو اور کیا ہے. لیکن میرے نبی کے آنے سے ایسا اجالا پھیلا کہ الحمدللہ لوگوں نے اپنے آپ کو پہچانا اور اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانا. اور کیوں نہ پہچانتے, اس نبی کی آمد ہو چکی تھی جس نبی کے پیدائش کے وقت چرند و پرند, حیوانات, درندوں, جانور, انسان, پیڑ پودے, دریا, پہاڑ, سمندر سب خوشیاں منا رہے تھے اور پوری کائنات خوشی منا رہی تھی. ایسی خوشی منا رہی تھی کہ جس کو ایک شاعر کہتا ہے کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول, نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. تو یقیناً ابلیس کے علاوہ پوری کائنات نے میرے نبی کی آمد کی خوشی منائی. ہوا نے بھی خوشی منائی. جب نبی پیدا ہوئے تو کہہ کے اللہ اکبر چلی جب پون, کہہ کے اللہ اکبر چلی جب پون, پھر زمانے میں گونجے خدا کے بھجن. لوگوں کے زبان پر اللہ کا نام آنے لگا, لوگوں کے زبان پر اللہ آنے لگا. کیونکہ نبی جب پیدا ہو رہے تھے, پیدا ہونے سے قبل چند لمحے پیشتر حضرت جبرائیل تمام فرشتے یہ صدا لگا رہے تھے, اظہر یا سید المرسلین, اظہر یا شفیع المذنبین, اظہر یا انیس الغریبین, اظہر یا حبیب اللہ. اس طریقے کی صدائیں بلند کر رہے تھے. وہ ابھی نبی پیدا نہیں ہوئے, اللہ کے نام کی گونج اٹھنے لگی, اللہ کے نام کی صدا بلند ہونے لگی. اور جب آپ پیدا ہوئے تو سب کھڑے ہو کر فرشتوں نے بھی اور تمام مخلوقات نے بھی یا نبی سلام علیکہ پڑھا, الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ کی صدائیں بلند کرنے لگے. نبی کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے لگے. بظاہر نبی کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا بھی نام لے رہے ہیں, اللہ کا بھی نام لے رہے ہیں. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, رسول اللہ کہا تو اللہ کے رسول, حبیب اللہ کہا تو اللہ کے حبیب, نبی اللہ کہا تو اللہ کے نبی. تو گویا آپ کے پیدا ہوتے ہی اللہ کے نام کے چرچے ہونے لگے, اللہ کا نام لوگوں کے زبان پر آنے لگا, اللہ کا نام پوری کائنات کی زبان پر آیا. اگر نہیں آیا تو ایک ابلیس کے زبان پر, ایک شیطان کے زبان پر. اور آج بھی اگر جشن عید میلاد النبی دیوانے منا کر بیٹھتے ہیں تو کچھ لوگ ہیں جن کو برا لگتا ہے, کچھ لوگ ہیں جو شرک کے فتوے دیتے ہیں, کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ کہاں لکھا ہے کہ عید میلاد النبی مناؤ, کہاں
لکھا ہے کہ میلاد مناؤ. کچھ لوگ کہتے ہیں کہاں جائز ہے کہ ناجائز ہے. اے میرے بھائیوں، ان سے آپ کو ذرہ برابر بھی لڑنے بھیڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو اس طرح کے اعتراضات کرے سمجھ لینا کہ یہ اسی کی ذریت سے ہے جس کو نبی کے پیدائش کے وقت نبی کی پیدائش اچھی نہیں لگی تھی. اور آج اگر پیدائش کا جشن منایا جا رہا ہے تو وہ جشن اگر جس کو نہیں اچھا لگ رہا ہے وہ ابلیسی ہی ہے. لہذا ابلیسیوں کو چاہے لاکھ دلیل دو گے، لاکھ ان کے سامنے آپ دلیل پہ دلیل پیش کرو گے، لیکن انہیں نہیں ماننا ہے تو نہیں ماننا ہے. اس لیے کہ وہ ازلی ازل سے لے کر ابد تک اللہ کا مخالف، رسول اللہ کا مخالف ہے. تو جو اس کے ہے وہ بھی اللہ اور رسول کے مخالف ہے. آپ کی پیدائش کیا ہوئی؟ پوری دنیا میں جاگرن ہو گئے، پوری دنیا میں اجالا پھیل گیا، پوری دنیا میں لائٹ آ گئی، پوری دنیا روشنی سے منور ہو گئی، پوری دنیا معطر و معمر ہو کر کے پوری کائنات جو ہے وہ اللہ کے رسول کی آمد کی خوشی منا رہی ہے اور اللہ کے رسول کا احسان مان رہی ہے. جس طریقے سے اللہ نے اعلان فرمایا قرآن پاک میں، جس کو میں نے آیت کریمہ تلاوت کر کے اپنا موضوع سخن بنایا آج کے اس بیان میں. اللہ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. میں نے مومنین پر بے شک اللہ فرماتا ہے بے شک میں نے مومنین پر احسان کیا اس لیے کہ میں نے ان کے بیچ میں ہی اپنا عظیم حبیب بھیج دیا، اپنا رسول بھیج دیا، اپنا محبوب بھیج دیا. تو یقیناً اس رسول کی آمد ہم پر احسان عظیم ہے. اور جب ہم پر احسان عظیم ہے، ابھی امام صاحب نے اپنے بیان میں بتلایا تھا کہ جو عظیم نعمت ہوتی ہے اس کا چرچا کر دو، ساری نعمتوں کا چرچا ہو جاتا ہے. اور یہ عظیم نعمت ہے اللہ کی اور عظیم احسان بھی ہے اللہ کا. حل جزاء الاحسان الا الاحسان کے تحت ہمیں احسان کا بدلہ احسان سے دینا چاہیے. لیکن کون ہے جو نبی پر احسان کر سکے؟ کون ہے جو خدا پر احسان کر سکے؟ اس لیے ہم احسان تو نہیں کر سکتے، ان کا چرچا کر کے کم سے کم ہم احسان مند تو بن سکتے. احسان مند بننے کے لیے یہ جشن عید میلاد النبی سجائے جاتے ہیں. احسان مند بننے کے لیے یہ جشن ہوتے ہیں، یہ محفلیں ہوتی ہیں، یہ ذکر ہوتے ہیں، یہ چرچے ہوتے ہیں. اس لیے کہ اللہ نے ہمیں حکم بھی دیا ہے چرچا کرو. تو یہ عظیم نعمت ہے، اس لیے ہم ان کا چرچا کرتے ہیں. اور ہم چرچا کرتے ہیں تو کسی کو اچھا لگے یا برا، جس کو اچھا لگتا ہے وہ دیوانہ ہے، وہ نبی کا چاہنے والا ہے. اور جس کو برا لگتا ہے وہ یقیناً میرے نبی کا مخالف ہے. اور میرے نبی کا مخالف ابلیس کے علاوہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا ہے. اس کے چال چلن پر چلنے والے، اس کے راہ اور روش پر چلنے والے لوگ وہ اسی کے ساتھی ہو سکتے ہیں. لہذا ان کے ساتھیوں سے ہمارا آپ کا کیا سروکار، ہمیں آپ کو کیا لینا دینا؟ ہم تو دیوانے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مکہ طیبانہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا ظاہر. طیبانہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا ظاہر. ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی؟